تاریخ 12 اکتوبر، کراچی کا علاقہ محمد علی سوسائٹی، ایک بیوروکریٹ کی ان کے اپارٹمنٹ سے لاش ملتی ہے۔ دن ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، اس کی تفتیش پولیس نے بھی کی، کورٹ پہ کیس بھی چلا، لیکن اس کو پھر قتل نہیں، ایک خودکشی قرار دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ زیدی بڑے مشہور شاعر ہیں اور ان کے بڑے مشہور اشعار، مشہور غزلیں ہیں جی۔ وہ ایک بیوروکریٹ بھی تھے، سی ایس پی آفیسر تھے اور ڈی سی لاہور بھی رہ چکے ہیں، یہیں GO3 میں ان کی رہائش بھی تھی۔ 12 اکتوبر کے دن وہ اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے، اور جس اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے وہاں پہ جن لوگوں نے پہلا سین دیکھا، انہوں نے جو ڈیفائن کیا وہ ان کے دوست اور کچھ رشتہ دار تھے۔ وہ یوں داخل ہوئے کہ بہت دنوں سے مصطفیٰ زیدی سے فون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس وجہ سے گھبرا کے وہ گھر گئے، اور گھر پہ جب کسی نے اندر سے نہیں کھولا تو دروازہ توڑ کے داخل ہوئے تو مصطفیٰ زیدی اپنے بستر پر مردہ حالت میں تھے۔ ان کی ناک اور منہ سے خون آ رہا تھا، تکیہ بھی خون آلود ہو چکا تھا، اس بستر کی چادر پر بھی خون تھا، اور اسی اپارٹمنٹ کے فرش پر مصطفیٰ زیدی کی عمر میں آپ کو بتا دوں 40 سال تھی۔ 12 اکتوبر کا واقعہ ہے، 10 اکتوبر کا وہ 40 سال کی 40ویں سالگرہ اپنی منا کر اپنی زندگی کو اس امید سے آگے بڑھا رہے تھے کہ آنے والی زندگی بھی اچھی جائے، تو بہرحال 2 دن بعد ہی ان کی موت ہو گئی۔ اسی اپارٹمنٹ میں 28 سالہ دوشیزہ، 28 سالہ کراچی کی سوشلائٹ شہناز گل بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ شہناز گل جو بے ہوشی کی حالت میں تھیں، ان کو جناح ہاسپٹل کراچی منتقل کیا جاتا ہے، اور سول ہاسپٹل میں مصطفیٰ زیدی کی میت لے جائی جاتی ہے۔ شہناز گل اس بیڈ سے جب اٹھتی ہیں، بے ہوشی کی حالت سے باہر آتی ہیں اور وہ جاگتی ہیں، تو ان کے ایک طرف پولیس اہلکار کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور سامنے ہی ایک صحافی موجود ہوتا ہے جو ان کی تصویر لیتا ہے، اور ان کی تصویر پھر اخباروں میں لگتی ہے، اور پھر جو مسالے دار خبریں بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں شروع ہو گئیں، اور وہ یوں بھی ہوئیں کہ مصطفیٰ زیدی ایک بہت مشہور شخصیت، ایک بڑے مشہور شاعر، کتنے اشعار ہیں ان کی، کتنی غزلیں، ایک شعر، ایک بڑی مشہور غزل ہے، یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا، کتاب آہستہ آہستہ، نظر آہستہ، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ مسرت نذیر نے یہ بڑی مشہور غزل ہے، اپنی آواز دے کر اس کو امر ہی کر دیا تھا، تو یہ بھی مصطفیٰ زیدی صاحب کی لکھی ہوئی تھی، جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی یہ موت کا واقعہ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کیس کافی اٹھا، مشہور شخصیت، پھر بیوروکریٹ بھی تھے، وہ DC لاہور رہنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، کراچی میں ان کی پوسٹنگ تھی ان دنوں میں۔ اچھا، ہوا کچھ یوں تھا کہ مصطفیٰ زیدی اور شہناز گل جو کراچی کی پارٹیز کی رونق ہوا کرتی تھیں، ان کی دوستی ہوئی تھی۔ اچھا، قصہ ابھی کا نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں، یہ قصہ آج سے کوئی 55-56 سال پرانا ہے۔ 1970 12 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور 1969 میں سندھ کلب، جو کراچی کا بڑا مشہور کلب ہے، وہاں پر ایک پارٹی کے دوران اس وقت کے ڈائریکٹر KDA الہی بخش سومرو نے ملاقات کروائی تھی۔ شہناز گل اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور مصطفیٰ زیدی بھی اس پارٹی میں موجود تھے۔ اچھا، یہ بھی بتا دوں، مصطفیٰ زیدی کے بھی اپنی جرمن نژاد بیوی سے 2 بچے تھے، اور جب یہ وقوع ہوا تو اس وقت ان کی جرمن نژاد بیگم جو ان کو چھوڑ کر پھر چلی گئی تھیں جرمنی واپس اپنے 2 بچوں کو لے کے، اس وقت ان کی بیگم کی عمر 33 سال تھی، مصطفیٰ زیدی 40 سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور شہناز گل، جن سے مصطفیٰ زیدی کا افیئر چل رہا تھا، ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، اور ان کے بزنس مین پڑھے لکھے ایک شوہر تھے جن سے ان کے 2 بچے تھے۔ تو یہ پوری سچویشن تھی جن کے ریلیشن کے معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ زیدی اور شہناز گل گو کہ اپنی زندگی میرٹل لائف گزار رہے تھے، لیکن ان کا افیئر بھی زبان زد عام تھا، اور بڑا سینہ ٹھوک کر وہ یہ افیئر چلاتے تھے، کراچی کی پارٹیز میں ساتھ گھومتے تھے، ہاکس بے جاتے تھے۔ اچھا، گجرانوالہ سے بھلے ان کا تعلق تھا شہناز گل کا، لیکن وہ اس وقوع سے، یعنی کہ 1964 میں وہ کراچی منتقل ہو گئی تھی، تو پھر جی کراچی جم خانہ جانا، سندھ کلب جانا، ہاکس بے پر پارٹیز میں، اور ویکینڈز کے دنوں میں نظر آنا، تو یہ ایک عام سی بات بن گئی تھی، اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بڑی مشہور بھی ہو گئی تھی، اور وہ مصطفیٰ زیدی سے ڈیفینیٹلی اس وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ مصطفیٰ زیدی کے موت سے 1 سال قبل ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ یوں متاثر ہوئی کہ جی انگریزی بولتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، بااثر شخصیت ہے اور مالدار شخصیت ہے، اور شعر و شاعری بھی کرتا ہے۔ تو یہ پرسنالٹی، جو لڑکیاں خاص طور پہ جو خواتین یہ میری کہانی سن رہی ہوں گی، ان کے لیے بڑا پوائنٹ آف اٹریکشن بن جاتا ہے، اور ایسے مردوں کے لیے USP بن جاتا ہے، ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ بن جاتا ہے اپنی شخصیت کو بیچنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کا معاشقہ شروع ہوا۔ اچھا، جب ہسپتال میں وہ ہوش میں آئی شہناز گل، اور اس کے بعد اپنے گھر پہ بھی پولیس کو اس نے بیانات دیے ابتدائی طور پر،
اور اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں میرا افیئر تھا مصطفیٰ زیدی سے، لیکن وہ مجھے شادی کے لیے فورس کرتا تھا. میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ایک عام ایک افیئر چاہتی تھی، ایزی افیئر چاہتی تھی. میں اپنے 2 بچوں کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کے مصطفیٰ زیدی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں اس کو سمجھاتی تھی لیکن مجھے پھر دھمکیاں دیتا تھا، کبھی خودکشی کی دھمکی، کبھی مجھے مار دینے کی دھمکی، جس کی وجہ سے میں پھر اس سے ملنے بھی جاتی تھی. اور اس دن میں اس سے ملنے گئی، کمرے میں ہماری ملاقات ہوئی، میں اس کی گود میں بیٹھی، میں نے اس کو بوسہ دیا. پوری بات انہوں نے پولیس کو بتائی. لیکن پولیس کو اس نے یہ بھی بیان دیا کہ مجھے اس دن مصطفیٰ زیدی نے کہا کہ اگر ہم ساتھ نہیں ہو سکتے تو ہم ساتھ مر تو سکتے ہیں. جس کے بعد متضاد بیانات اخبارات میں چھپتے رہے. ظاہر بات ہے پولیس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ لیا ہوا ایز اٹ از تو شائع نہیں ہوا، لیکن صحافیوں کے ذریعے مختلف باتیں سامنے آئیں. اس میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شہناز گل نے کہا کہ ہاں مجھے اس دن اس نے ایک جوس دیا، میرا گلا سوکھ رہا تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، گرمی تھی کراچی میں بہت. میں نے اس سے جوس مانگا تو وہ جوس لے کر آیا، تھوڑا وہ کڑوا تھا تو اس نے بولا صحیح ہے ہم لوگ مل کے زہر پی لیتے ہیں. پھر پتہ شہناز کو پتہ لگا اس میں زہر ہے. اس کے باوجود پھر شہناز نے رضامندی ظاہر کی کہ چلو صحیح ہے. پھر مصطفیٰ زیدی نے جب زہر پیا تو اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی اور وہیں جان اس کی نکل گئی، یا اس وقت اس کی تڑپن دیکھ کر پھر شہناز سے آگے ہمت نہیں ہو، اور پھر اس نے اگلا گھونٹ نہیں لیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کے دروازے تک گئی اور دروازے پر بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد اس کو نہیں پتا، بقول اس کے پولیس کو جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس کمرے میں کیا ہوا. مصطفیٰ زیدی کی جب یہ موت ہوئی 1970s میں تو رضویہ سوسائٹی بڑی مشہور ہے اور اس کی بڑی تاریخی امام بارگاہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی. باقی پھر کورٹ کیس یہ تقریباً 2 سال تک چلا اور اس کے بعد شواہد یہی بتاتے ہیں کہ یہ خودکشی کا معمہ ہے. اور جو الزام لگا ہے، کیونکہ سب سے پہلے الزام اسی پہ لگا تھا شہناز گل پہ کہ اس نے قتل کیا ہے، تو شہناز گل کو بری کر دیا گیا. اس کے بعد شہناز گل کراچی کی سوشلائٹ گرل کے طور پہ دوبارہ پارٹیز میں نظر آئیں. وہی جم خانہ، وہی پارٹیز، وہی بیچز، وہی پہ سارا اسی کلاس میں، ایلیٹ کلاس میں اٹھنا بیٹھنا. تو اس کے بعد کچھ صحافیوں نے مختلف اخبارات میں یہ بھی کوٹ کیا کہ یہ کوئی سیاسی سازش یا اسمگلنگ کا معاملہ یا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کا حصہ بن گئی تھیں اور اس کی وجہ سے وقوع پیش آیا. وہ یوں چیزیں سامنے آئیں. کچھ عرصے بعد اخبارات میں کچھ اسٹیٹمنٹس، کچھ شواہد کی بنیاد پر چیزیں رپورٹ ہوئیں جو 1970s میں ہی ہوئیں کہ شہناز گل نے بتایا کہ وہ ان سے تعلق میں تھیں اور وہ افیئر رکھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ ضد کرتا تھا کہ شادی کرو. یہ چیزیں کرتے کراتے اس سے پہلے وہ خودکشی کے اٹیمپٹ کر چکا تھا، وہ پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں افیئر رکھنا چاہتی تھی. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس اپارٹمنٹ کا جو ملازم تھا جس کا نام اقبال ہے، اس کے ریفرنس سے ایک اخبار تھا جسارت، اس نے 16 نومبر 1970 کو ایک بیان چھاپا تھا. اس نے کہا کہ اس ملازم نے بتایا کہ مجھے چیخ کی آواز آئی اور جب میں دوڑ کے اندر گیا تو اس وقت مصطفیٰ زیدی کے کمرے میں شہناز گل کے علاوہ ایک تیسرا شخص تھا اور وہ مصطفیٰ زیدی کا گلا دبا رہا تھا، اس کا دم گھوٹ رہا تھا. اور یہ بات اس ملازم نے بعد میں یہ بتایا کہ میں نے بات یوں نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے ایک بااثر شخصیت نے دھمکایا بھی تھا اور مجھے کچھ پیسے دیے تھے، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات پہلے نہیں بتائی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاید اس معاملے میں کوئی سازش کا عنصر بھی ہو، شہناز گل نے مل کے اس کو قتل کروایا ہو. کیونکہ ایئرپورٹ میں ایک وقت پہ بتایا گیا، کیونکہ وہ بیوروکریٹ تھا مصطفیٰ زیدی، تو یہ کہا گیا کہ ایک وقت میں اس نے ہیرو کی اسمگلنگ کا الزام لگوا کے شہناز گل کو پکڑوانے کی بھی کوشش کی تھی. اب وہ معاشرے میں ناکامی کی وجہ سے یہ کر رہے تھے یا پھر واقعی میں ملکی مفاد میں کر رہے تھے، یہ تو کلیئر نہیں ہے. ظاہر بات اتنا پرانا واقعہ ہے. آپ کو سب کو یاد ہوگا جنرل یحییٰ کے دور میں ایک وقت میں 303 بیوروکریٹس تھے جن کو کرپشن کا الزام لگا کر فارغ کر دیا گیا تھا. اس میں مصطفیٰ زیدی کا نام بھی آیا تھا اور مصطفیٰ زیدی نے اپنے حلقے میں کچھ دوستوں کے بات بتائی تھی کہ کیونکہ میں نے رشوت لینے سے انکار کیا گیا تو مجھے اس کیس میں لپیٹ دیا گیا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی شہناز گل پھر بدلنا شروع ہو گئی تھی اور اس نے پھر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا. لیکن مصطفیٰ زیدی وہ پرانی والی ہی انسیت چاہتے تھے، پرانی والی ہی محبت چاہتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے رتبہ گیا، آپ کی پوسٹ گئی، آپ کا اختیار گیا، اس کے ساتھ پیسہ گیا، تو اس کے ساتھ آپ کی پورا چام ہی لے گیا. تو صرف شعر و شاعری میں شاید شہناز گل کو انٹرسٹ نہیں تھا. تو 1970 میں تو مصطفیٰ زیدی کا انتقال ہو گیا تھا اور شہناز گل اس کے بعد بری قرار دے دی گئیں. اور ابھی آج سے کو 15-16 سال پہلے 2010 میں ان کا انتقال ہوا. جن کو چھو کر کتنے زیدی اپنی جان گنوا بیٹھے، میرے عہد کی شہنازوں کے جسم بڑے زہریلے تھے.
تو یہ قصہ آج میں شیئر کر رہا ہوں، آج یوں شیئر کر رہا ہوں کہ میں بھی اسی طرح کے ایک مصطفیٰ زیدی کا قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو حال ہی کا ہے. تو میں اس کے بارے میں چیزیں سرچ کرتے ہوئے مجھے یہ قصہ ملا، تو میں نے سوچا کہ پہلے یہ شیئر کروں. اور اس سے کیا لیسن ملتا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ عقل فہم رکھتے ہیں، آپ پلیز شیئر کیجیے گا. لیکن مجھے 2-3 اس سے لیسن ملتے ہیں جو مجھے لگتا ہے میں اس پہ روشنی ڈالوں تو شاید آپ کے بارے میں بھی آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے. ایک تو یہ کہ کسی دماغی مریض کے ہاتھ میں اگر اتھارٹی آ جائے، وہ کسی بڑے لیول پہ کوئی بڑا بیوروکریٹ، کوئی منسٹر، کوئی ایسی چیز بن جائے، تو وہ پھر معاشرے کے ہر سیگمنٹ کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور اگر وہ دل پھیک ہو تو معاشرے کی خواتین کا کیا حال کر سکتا ہے. دوسری چیز، اگر کسی کا کسی سے افیئر ہے تو بتا کر خلا یا طلاق لینے میں بہتری ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو لنگر آن کریں اور اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے. تیسری چیز، ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ جرمن نجات بیگم تھی اس کی، مصطفیٰ زیدی کی، اور لیکن اس کے باوجود وہ پتہ نہیں کس وجہ سے بہت ہی دبی ہوئی رہتی تھیں، بہت ہی اپنے رویے کو پولائٹ رکھتی تھیں. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جب مصطفیٰ زیدی حیات تھے تو ایک دفعہ ان کا ایک دوست ملنے آیا، یہ بھی کتاب میں مینشن ہے. ان کا ایک دوست ملنے آیا تو مصطفیٰ زیدی کی جرمن نجات بیگم جو تھیں انہوں نے گیٹ کھولا اور ان کے دوست نے پوچھا کہ مصطفیٰ کہاں ہیں، تو انہوں نے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا. تو بیڈ روم کی طرف مصطفیٰ زیدی کے وہ دوست چلے گئے اور وہ ناک کرنے سے پہلے دیکھا تو ایک تحریر لکھی ہوئی تھی انگریزی میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ خاموش رہو یا آہستہ بولو، اندر خدا سو رہا ہے. تو انہوں نے ناک کیا. مصطفیٰ زیدی تو بعد میں باہر آتے، اس سے پہلے ایک خاتون اپنے کپڑے اور اپنے بال صحیح کرتے ہوئے باہر آئیں، یہ اس کتاب میں مینشن ہے. اور وہ شخص جو مصطفیٰ زیدی کے گھر میں مصطفیٰ زیدی سے ملنے آیا تھا، اس نے مصطفیٰ زیدی کی جرمن نجات بیگم کی طرف دیکھا اور پھر اس طرف نظارے کی طرف دیکھا. اتنی دیر میں مصطفیٰ زیدی پیچھے سے آئے. اس کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہو رہا تھا. اور وہ مصطفیٰ زیدی نے بلا رہے، تم ان کو جانتے ہو؟ تو پھر ان کے اس دوست نے بولا ہاں میں جانتا ہوں، بڑی مشہور ایکٹریس تھیں وہ. اور انہوں نے بولا ہاں مجھے یاد ہے، لکس کے ایڈ میں بھی آئی تھیں. تو بہت سی کتابوں میں ان کا نام مینشن ہے عالیہ کے نام سے. تو مجھے نہیں پتا وہ تھیں نہیں تھیں، بہرحال یہ آپ کو پتا ہے سینہ بسینہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اس پوری سٹوری کو بتانے کا مقصد یہ کہ ایسے معاملات آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں اور بہت شدت سے ہو رہے ہیں. ایسے ایک کیس عنقریب میں آپ کو سناؤں گا، لیکن بہت سے سبق اس کہانی میں چھپے ہوئے ہیں. امید ہے کہ میں وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا. بہت بہت شکریہ. کیپ واچنگ میرے لوگ.